آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو اور اس میں بتائی گئی باتوں سے آپ متفق ہوں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت کریں اور ویڈیو کو شیئر کر کے کمنٹ بھی کرنے کی زحمت کریں۔ لکھنؤ کے گلی کوچے کے عنوان سے تیار کی گئی ویڈیو سیریز کے 21ویں نمبر پر اب ذکر ہوتا ہے محلہ نواز گنج کا۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ نواب آصف الدولہ کا بسایا ہوا یہ محلہ، جس میں خاندان شاہی کے معزز طبقے اور امرائے اودھ کے 14 ڈیوڑیاں تھیں جن پر گھنٹہ بجتا تھا، دولت، عزت، حشمت، اقتدار کا مرکز تھا، اور چند ناموں کے سوا تمام ہستیاں گمنام رہ گئیں، اور محلہ اس وقت سے اجاڑ ہونے کے بعد ابھی تک آباد نہیں ہوا۔ کہیں کہیں آثار قدیمہ، کسی مکان کی دیوار، کسی قصر کی نیو اور کسی باغ کا دروازہ نظر آتا ہے۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب یہ تاریخی کتاب لکھی جا رہی تھی۔ آج نواز گنج کافی آباد ہے اور کافی صاف ستھرا اور ویل پلانڈ دکھائی دیتا ہے، جو کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مرزا بیدار بخت بہادر نواز گنج محلے کے پرانے رئیسوں میں آپ تھے، اور وقف حسین آباد کی تولیت بڑے شاندار طریقے پر آپ سے متعلق تھی، یہاں تک کہ جمادی الاول 1327 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اخبارات نے تعزیتی نوٹ لکھے، کئی بیٹے چھوڑے، مگر وہ وجاہت ذاتی اپنے ساتھ لے گئے۔ وثیقہ صرف 40 روپے ماہوار تھا، اور دروازے پر ہاتھی، مختلف گاڑیاں، صاحبزادوں کی سواری، اس کے علاوہ اندر سے باہر تک 150 نوکر چاکر۔ ضرورت کے موقع پر داروغہ نے آ کر عرض کیا، فلاں کام کے لیے حضور 500 روپے کی ضرورت ہے، تو ہر مطالبے پر یہی جواب ملتا تھا کہ فرش کے نیچے سے نکال لو، اور جتنا روپیہ مانگنے والا مانگتا اتنا ہی چاندی کا گوشہ الٹ کر نکل آتا۔ لوگ یہی سمجھتے کہ دست غیب ہے، اور قلیل آمدنی پر یہ اولو العزمی قدرت خدا ہے۔ نواب مرزا شوق، اردو ادب کے مشہور انسان جن کا نام حکیم تصدق حسین تھا، ان کی مثنوی زہر عشق سے زیادہ مقبول آج تک کوئی مثنوی نہیں ہوئی۔ یہ مثنوی انگریزی دور میں خلاف قانون قرار دی گئی تھی، مدت تو چھپ نہ سکی۔ لوگوں نے اس مثنوی کو زبانی یاد کر لیا تھا، اور جگہ جگہ پر لکھنؤ میں بیٹھکیں ہوتی تھی، اس میں مثنوی زہر عشق کی اوپر بحثیں بھی ہوتی تھی۔ کچھ معلوم نہیں کہ شوق کی اولاد کہاں ہے، یا کوئی باقی بچا یا نہیں۔ کچھ برسوں پہلے ان کے بیٹے صفدر مرزا ادے رنگ کا ریشمی رومال، گلے میں دوپٹی ٹوپی، سر پر بن ٹھن کر چوک سے نکلتے تھے۔ بے پڑھے تھے، مگر علم مجلس سے بے خبر نہ تھے۔ ان کے دانتوں کی مسی آج تک لوگوں کو یاد ہے۔ مرزا علی عباس نواز گنج کے مشہور لوگوں میں تھے۔ عہد واجدی میں ان کا کمال یہ تھا کہ اپنے گھر کے کبوتروں میں سے کسی ایک کبوتر کو کسی سے کہہ دیا کہ جب کبوتر کوٹھے پر آ کر بیٹھے تو اور کبوتر جو ٹھاٹھڑ یعنی ڈھابلی میں بند ہوں انہیں کھول دینا۔ یہ کہہ کر کبوتر ہاتھ میں لے کر چپے سے کسی رئیس کے یہاں آئے اور ان کے کوٹھے پر گئے۔ اس کبوتر کو ان کی ٹھاٹھر میں اکیلا چھوڑ دیا۔ چند منٹ کے بعد ٹھاٹھر کو کھولا، کبوتر نکل کر ٹھاٹھر پر بیٹھا۔ انہوں نے اسے اڑا دیا۔ وہ اپنے گھر پر آ کر اپنی ٹھاٹھر پر بیٹھ گیا۔ بموجب ہدایت کے گھر میں کسی نے ان کے ٹھاٹھر کی کھڑکی کھول دی۔ سب کبوتر نکل کر بیٹھے۔ وہ پہلے والا کبوتر اڑا آگے آگے، اور وہ پیچھے پیچھے۔ بقیہ سب کبوتر وہاں پہنچے جہاں سے مرزا نے ان کو اڑایا تھا۔ انہوں نے دانہ ڈال دیا، سب کبوتروں نے کھایا۔ مرزا کوٹھے سے اتر کر نیچے آئے۔ کبوتر جتنے بھی ساتھ میں آئے تھے سب کے سب جو مہمان ہو گئے، اوپر اڑتے ہوئے فضا سے اپنے گھر پہنچے۔ یعنی دوسرے کے کبوتروں کو اس طریقے سے وہ اپنے گھروں میں بلا لیا کرتے تھے۔ دوسرا کمال یہ تھا کہ اپنے سب کبوتر شہر میں جہاں چاہتے لے جاتے، اور کسی نواب یا رئیس کے کوٹھے پر انہیں لے جا کر اڑا دیتے۔ جب نواب تماشا دیکھ چکتے تو وہی دانا جو یہ اپنے گھر پر کبوتروں کو دیتے تھے نواب کے کوٹھے پر ڈال دیتے اور اپنے گھر چلے آتے۔ جب کبوتر دانا کھا چکتے پھر کسی کی لڑائی نہ لڑتے اور سیدھے اپنے گھر لوٹ آتے۔ تیسرا کمال ان کا یہ تھا کہ لکھنؤ سے بمبئی گئے، وہاں کبوتر مول لیے، سب کو پنجرے میں بند کیا
اور جہاز پر کربلائے معلیٰ روانہ ہوئے۔ جہاز چھوٹا، انہوں نے پنجرا کبوتروں کا کھول دیا۔ کبوتر اڑتے اور جہاز پر چلے آتے۔ جب سیٹی دی اور کہا، کبوتر اپنے پنجرے پر آگے بیٹھ گئے۔ پورے سفر میں یہی تماشا کرتے رہے۔ معلوم نہیں کون سی گولی کبوتر کو کھلا دیتے تھے اور دانے میں کون سی دوا ملا دیتے تھے کہ وہ کہیں اور جاتا ہی نہیں تھا۔ کسی کو بتایا نہیں اور اپنا کمال اپنے ساتھ قبر میں لے گئے۔ سانپ پکڑنے والے۔ عہد واجدی میں رمضان علی نامی ایک باکمال نواز گنج میں رہتے تھے۔ تھوئی کا کام کرتے تھے اور سانپ پکڑنے میں ان کا جواب نہ تھا۔ ہزاروں سانپ پکڑے، ہمیشہ بائیں ہاتھ سے سانپ پکڑتے تھے، اور ان کی کہاوت تھی کہ جو لوگ اپنے دائیں ہاتھ سے سانپ پکڑیں گے زک اٹھائیں گے، کیونکہ سانپ داہنی طرف آسانی سے منہ مارتا ہے۔ ان کی بہت سے شاگرد تھے، اس وقت لکھنؤ میں آج تک موجود ہیں، اور کتنے سانپوں کے کاٹے ہوئے لوگوں کو انہوں نے اچھا کیا۔ ان کے جھاڑے کا طریقہ یہ تھا کہ جس کو سانپ نے کاٹا، اس کا کوئی عزیز پکارتا ہوا چلا، اٹھو ڈنک جاگو۔ جب رمضان یہ سنتا، اس آدمی کو اپنے پاس بلاتا اور کچھ پڑھ کر ایک تماچا اس کو مارتا۔ وہ گش کھا کر گر پڑتا، اور جس کو سانپ نے کاٹا وہ جہاں ہوتا اٹھ بیٹھتا۔ بات کو جسے غش آ گیا تھا وہ اپنی حالت پر واپس آ جاتا تھا۔ میرے سامنے کئی بار ایسا اتفاق ہوا کہ ایک بار اخبار ہمدم لکھنؤ میں سید صاحب مرحوم ایڈیٹر کے زمانے میں نے اس کے کمال کو چھپوایا تھا۔ یعنی یہ کافی پرانی بات ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک بار رمضان علی ایک سیاہ اور پتلا سانپ اچاری میں بن کر کے دکھلانے لایا۔ 1.5 بالش کا سانپ تھا جو نہایت زہریلا تھا۔ اس سانپ کے پھن کو چھوڑ کر باقی سارا حصہ عباسی رنگ کا تھا، اور افریقہ سے ایک انگریز سانپ سے خریدنے لکھنؤ آیا تھا۔ اس نے اس سانپ کو 100 روپے کا مول لیا۔ وہ انگریز یہ نہ سمجھ سکا یہ رنگا ہوا سانپ ہے۔ 5 سال کا عرصہ تقریباً ہوا، رمضان علی نواز گنج میں بخار سے مر گئے۔ نواب پایا کوہتا قامت ہونے سے ان پر یہ پھپتی تھی۔ وہ اعلیٰ درجے کے کبوتر باز تھے، گرہ باز کبوتروں کو گولوں کی طرح اڑاتے تھے۔ ان کا کمال یہ تھا کہ جس جگہ اور جس گھر میں چاہتے اپنے اشارے سے کبوتر کو قلع بازی کھلا دیتے تھے۔ ببر علی، آپ بھی نواز گنج کے رہنے والے تھے۔ اولاد نہ تھی، بمبئی میں امام باڑہ بنوایا، اور منتظم الدولہ حکیم مہدی مرحوم نے حضرت فردوس منزل محمد شاہ کو زائرین عراق کے ٹھہرنے کے لیے توجہ دلائی۔ عمارت تیار ہوئی، ببر علی متولی ہوئے۔ افسوس ہے کہ لوگوں نے اس وقت ذاتی ملکیت بنا رکھا ہے۔ بھنڈی بازار میں یہ عمارت موجود ہے۔ نواز گنج میں اپنے زمانے کا مشہور میلہ ہوا کرتا تھا، جو پبلک کے ہجوم کا دن تھا اور بازاری لوگوں کے فرح اور خوشی کا واحد ذریعہ تھا۔ مشہور شاعر چرکین کے کلام میں اس کی مٹتی ہوئی تصویر موجود ہے۔ چرکین کہتے ہیں، یہ دعا ہے روز و شب چرکی کے کوکا پیر سے، یہ دعا ہے روز و شب چرکی کے کوکا پیر سے، میں بھی اب مہتر بنوں جا کر الہ آباد کا۔ میلہ ہے کوکا پیر کا، چھڑیوں کی سیر ہے، چلیے نواز گنج کے بازار کی طرف۔ روضہ نجف، یہ عہد امجدی میں یعنی عہد امجد علی شاہ بہادر مرحوم کی عمارت ہے، جس کے بانی قاری محمد علی تھے۔ گرد روضہ کے شوالے اور پرانے مندر ہیں۔ نجف کی تیاری پر بادشاہ کی طرف سے بہت بڑی پیشکش دی جا رہی تھی، مگر پرخلوص بانی نے قبول نہ کیا، اور جس قدر اپنی گاڑھی کمائی سے بنوا چکے تھے اسی پر اکتفا کی۔ پھاٹک کے بعد چوڑی چکلی زمین، درمیان میں نقل روضہ کا ایک کمرہ، اور تھوڑا آگے بڑھ کر ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد۔ عمارت نے مقبولیت حاصل کی، اور نوچندی اور ہر جمعرات کو زائروں کا ہجوم ہونے لگا۔ مجالس علم تعزیہ ایام غم میں یہاں آنے لگے۔ قاری صاحب تصنیف بھی تھے۔ تحفۃ محمدی ان کی ایک کتاب ہے، علم تجوید میں ہے۔ اسی محلے میں ایک امام باڑہ جعفری بیگم ہے۔ آپ نواب ملکہ جہاں کی سرکار میں داروغہ تھی، اور نواز گنج میں امام باڑہ بنوایا تھا، جو زمانہ گزرنے پر باقی نہیں رہا۔ نہیں کہا جا سکتا امام باڑہ کس سائڈ میں تھا،
نواز گنج میں کوئی امام باڑہ اب موجود نہیں ہے۔ نواز گنج کی بالائی لکھنؤ میں جو محلہ دار خصوصیات تھی، من جملہ اس کے نواز گنج کی بالائی بہت عمدہ ہوتی تھی۔ بالائی کو اہل عراق سرشیر اور عوام بلائی کہتے تھے۔ میر سید حسن نامی ایک وزادار اپنے دوست کی فرمائش پر روزانہ عمر بھر پاؤ بھر بالائی پہنچاتے رہے اور بیماری دکھی سردی گرمی برسات کوئی دن ناغا نہیں کیا۔ خاندان نوبت رائے نظر اپنے زمانے کے مشہور شاعر سکسینہ قائد شاعر نوبت رائے نظر کا خاندان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اہل شہر میں دو بھائی نوبت رائے نظر اور لکھپت رائے تھے جو مصوری میں طاق تھے۔ اول ذکر نے انگریزی دور حکومت میں خدنگ نظر رسالہ نکالنا شروع کیا تھا۔ یہ دونوں صاحب کمال وزیر علی انجم مصور کے ہم عصر تھے۔ لکھپت رائے نواز گنج میں رہتے تھے اور کتاب کی لو سر ورق ٹائٹل ان سے بہتر بنانے والا لکھنؤ میں کوئی نہ تھا۔ کتاب کے صفحہ اول اور ٹائٹل کی یہ شان تھی کہ صفحے کے ہر چار طرف بیلے اور کئی بارڈر، درمیان میں جلی قلم سے نام پیشانی اور آخری سطح میں ایسی عبارت جس میں دائرے تحریر میں خوشنما معلوم ہو۔ لکھنؤ کے آخری دور میں نواز گنج کے رہنے والوں میں منشی احسن مرحوم جو صرف و نجو کے اچھے خاصے ماہر تھے، مگر ان سے برتر لاتعداد اہل علم تھے۔ ان کو کون پوچھتا، ڈرامہ لکھتے تھے اور یہی ذریعہ معاش تھا۔ ان کا بیٹا صادق فٹ بال کا کھلاڑی تھا اور بھائی حکیم ببل صاحب کے پاس ایک قرآن مجید تھا جس کا خط یعنی عبارت عبرانی زبان میں یعنی ہیبرو میں تھی، جو امام حسن اور امام رضا کے نظر مبارک سے گزر چکی تھی اور سورہ اقرا سے اس کی ابتدا اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم پر ختم تھا، اور ایک وصیت نامہ بھی قرآن کے ساتھ تھا۔ وہ استاد اور خصوصیات مصحف پر روشنی ڈالتا تھا۔ عبرانی کے آخری جاننے والے عثمانی صاحب ایڈیٹر اودھ پنج تھے جن کا نام اس کتاب میں آ چکا ہے۔ اس محلہ نواز گنج میں ہندوؤں کے کچھ تاریخی مندر بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ تمام تاریخی قدیمی محلوں میں تاریخی عمارتوں کے ساتھ مقبروں، مسجدوں، خانقاہوں اور درگاہوں وغیرہ کے ساتھ ہوا ہے، لوگوں نے قبضہ کر کے اپنی عمارتیں بنوا لی جس سے ان کی پہچان ختم ہو۔